وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نا پیشی کو قوم کو جڑے یقین رکھیں نال اللہ دی توحید تے نال پچھلے دی دے جو محبت رکھیں انہیں بندے نال جڑے مخالف اللہ تے اللہ دے رسول دے تو نے جو ہوے نو پیو بنائیں دے یا پتر بنائیں دے یا بھرا ہونے دے یا رشتہ دار بنائیں دے یہ لوگ ان جو لکھتی تے وچ دلی نے دے ایمان کو اللہ صحیح نے ات تقویت دیتی سنائے نال فیض بھابی غیبی دی اپنی طرفوں ات داخل فرمے سے انہیں کو باغات جو بادن کنو تب انہیں دے نہران ہمیشہ رہن والے حسن وچوئی دے راضی ہو چکے اللہ کنو نائیں دے تے اے راضی تھی چکن کنو ہوئی دے اے جماعت اللہ دی خبردار پیش اے جماعت اللہ دی اے لوگ ان کامیاب ہون والے. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس سن سورہ مجادلہ دی مختصر آیات تلاوت کی دعا فرمو تو پروردگار عالم کو صحیح صحیح سمجھاون دی توفیق عطا فرما تو حضرات کو صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرما سنن اور سمجھن دے بعد رب کی دعا میں اللہ آبا سارے عمل کی توفیق عطا فرما. انسان کو ایک جائیداد بحیثیت خاندان دے حاصل سی. انسان کی حفاظت ان کی نگرانی بڑی جان فشانی نہ کریں گے. مثلاً کسی بندے کو زمین ہاتھ آئیے وراثت میں کوئی دکان ہے مکان ہے فیکٹری ہے کارخانہ ہے تو اس دی نگہداشت ان دی حفاظت ان دے ہر قسم دے معاملے دا ہر ویلے بندہ نگرانی کریں دے کہ ان دے اندر نقص نہ پوے چوریں کنو جاریں کنو نقائص کرو ہر وقت اس دی نگاہ ہوتی ہے. اگر نگاہ نہ کرے تو کوئی بعید نہیں کہ او جائیداد دی لٹ ونجے او جائیداد دی ختم تھی ونجے. یعنی اپنی راہ کی اگر کوئی بندہ حفاظت نہ کرے یہ سمجھو زمین و باغ کی حفاظت نہ کرے تو یقین ہو دے بندے کو کہ اے میرے کو نہیں رہا. جس دی نگرانی میرے کول نہیں جن دی حفاظت نہیں نہ میرے کو پھل نصیب تھی انہیں نہ جائیداد میرے کو.
تو ایک جائیداد وہ ہے جی انسان کو بحیثیت مسلمان ہونے لسی جی میں زہری جائیداد کی بندہ نگہداشت نہ کرے، حفاظت نگرانی نہ کرے، دیکھ بھال نہ کرے، ایدی دل محبت احساس نہ ہوئے تے اے جائیداد نہیں بچ سکتی۔ ایویں جی مسلمان ہونے کے لحاظ اور جائیداد حاصل کریے جہاں نہ اسلام ہے۔ اگر کوئی بھی اصل نگرانی نہ کی تو سے، دیکھ بھال نہ کی تو سے، ان دلی رغبت تے توجہ نہ ہوئی کہ یقین کا سمجھو کہ اے جائیداد سارے کو نہیں رہا۔ جائے بندے کا تعلق ہی نہیں کہ وہ خواہ دعوی کا کر سکتے۔ یاد رکھو دنیا کی جو جائیداد کو حاصل چاہیے جتنی بھی ہوئے ہوئے زمین پر آپ مل بنے اتوارے کم نہیں آ سکتے، لیکن اسلام میں ایسی جائیداد ہے کہ اگر ان کی نگہداشت کرو، نگرانی سے حفاظت کرو تو ای جہان کے اللہ پاک کو عزت نال سرفراز کرنے سے اور آخرت اندر بھی اتوارے کم آ سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کی کسی جائیداد کی پرواہ نہ کریں تھے مگر آخرت والی جو نبی کریم علیہ السلام انہوں نے کوئی جائیداد حاصل کی گئی وہ کہیں قیمتیں چھوڑے دینا۔ صہیب رومی جلیل القدر صحابی نبی کریم علیہ السلام کا ہجرت کا حکم تھے، ہجرت کر کے حمزہ پہ مکہ پاک انہوں وزیر طیبہ اور درمیان کے اندر کافر لکے بیٹھے یہ تعاقب کریں دے ہم صحابہ کو ہجرت نہ کرا دے دے ہم اندہ پورا جتھا سے جماعت سامنے آ گئی واقع خبردار انہیں وہیں سنگتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مارکا سنو میرے کول تیر ہیں، تلوار بھی ہے اور تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری عرب دی دھرتی میں تیر اندازی میں میں نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اول تیرے نال آپ کو میں ختم کرے سا، کوئی بچ ہوئے تو تلوار نال مار کرے سا، تو سا انجام سوچ گنو تے یہ میں نال سودا چا کرو تے نہ دعا کو خام خواہی تکلیف کرنی پہنچے نہ میں پریشان تھی سا۔ انہیں کہ کیمیں آپ نے فرمایا مکہ وچ میری جائیداد ہے، میں تو آپ کو دا نشان پتہ دے دے گا او وانجے تو صاف کاٹ گنو دے حاصل کر گنو میرا رفتہ چھوڑ دیو۔ انہیں صلاح کی تھی بھی گار ٹھیک جے اسائیں دے نال جنگ کریں تو لڑائی کریں تو پتہ نہیں کتنے بندے سادے مار کھلے سے تے پتہ سادے ہاتھ امدے یا نہیں امدہ بندی میں سے کامیابی کچھ حاصل نہیں تھی نہ ساتھوں تے بہتر نہیں ہو دنیا والی جائیداد کھل گئی۔ تو مشرقین عرب ہنگار سے راضی تھی گئے کہ ساتھوں پتہ ستا نہ سادے جتنا جنی جائیداد محفوظ ہے اسا او کر گن کیوں تو بان سے کو آزادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تشریف فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین تجارت کی تھی، دنیا کی دولت لے آئیں مگر ایمان بچائیں جان بچائیں بہت بڑی نفع تجارت کے اندر۔ تو اصل گال ہے کہ انہیں کو دین دی قیمت دا پتہ اسلام دی قیمت دا پتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنجالے تخت خلافت سے بیٹھے کئی بندے پھر گن بیچارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عامل بچے کہ بنجو لوگوں کو نماز کا حکم دو اور زکاة اگور کے بیت المال کے اندر جمع کر عامل کے ایک قوم نے انکار کیتے کہ زکاة نہیں لے نماز پڑھ سو روزہ رکھے سو حج کرے سو نبی پاک علیہ السلام جنال سادہ ایمان ہے اللہ کو منے دے سے
لیکن زکات نہیں سے دیں سب گھاٹا پندے آمن والا ہے آخر سے بندے میں ٹھیک ٹھاک نمازیں پڑھتے کھڑے بانگیں دے کھڑے اللہ کو وحدہ لا شریک منے دیں نماز روزے دے اقرار کریں دیں لیکن زکات کو کترے میں دن کے منڈی ڈھیر نکلتی ہے اصل زکات کہنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا کا اجلاس کیتے مسئلہ پیش فرمائے نے کہیں آکے تھی تو نصیحت کرو سمجھاؤ لڑائی مناسب نہیں آخر کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے فیصلہ فرمائے کہ تسا میرا ساتھ دیو ہمیں نہ دیو میں ہی قوم نال جنگ کرے سا جہاد کرے سا بلکہ شاید اسی شورا کے اجلاس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھیار پاتے گھوڑے پہ سوار تھے اور فرمایا نے اگر تسا بھی تو کوئی بندہ نہیں ڈھونڈا تو کلھے میں جنگ کرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی بات پکڑی فرمایا کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ او امیر المومنین کی میں قتال کریں دی جنگ دے جدال کریں دی جہاد کریں دی اون قوم نال جڑے اللہ دی توحید دے قائل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تسلیم کریں نماز پڑھن روزہ رکھیں حج کریں سارے احکام منیں صرف زکات نہیں دے دے تو ان دے نال جہاد کیویں کریں جہاد نہیں بندے اور جو سیدنا ابو بکر صدیق ابو فاروق اعظم ابو بکر صدیق سے جوش ہے فینے فرمائنے عمر اجبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام عمرہ جنا جہالت زمانہ ہوئی بہت بڑا بہادر ہمیں اسلام کیوں سوچتی گی آج انہیں زکاة دا انکار کیتے فجر نماز دا انکار کرے تھے پہلی حج دا انکار کرے تھے پہلی توحید کو نوزکردار تھی ویدن خبردار سن میرا تے نظریہ ہے لو منعونی اکالا لو منعونی اکالا اگر نبی کریم علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک بندہ اٹھ بھی دیندہ تے نال نال مہار بھی دیندہ تے میرے زمانے دے اندر اٹھ جا کریں دے لیکن مہار نہیں دیندہ تم الدینو انقلال بھائیو آئین کو سو وانا حیون عمرہ سوچ سہی وہی کا سلسلہ ختم تھی گی نبی سونے دی وفات نہ ہن وہی کے نہیں آئی دین مکمل تھی گئے میرے اللہ اعلان کرتے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آلے جہارے میں دین والا مکمل کی دن نعمت اپنی والوں دے پوری کر چھوڑیے او اسلام جرا میں کو پسند ہے دین بنا دیتا ہے محمد غلامی میں حضور دی جماعت کو میں نے دیتے جے تیل دین کو مضبوط پکڑے تو میں رب راضی رہا تمت دینوں کا جن کا لال بھائیو دین مکمل ہو چکی وہی ختم تھی چکی ہے سلسلہ وہی دا ختم ہے آئیوں کا سوانا آئیوں او دین جے کو گٹنا کھاتے پانی دیتے سے او دین جے دے سانو وطن دنوں بے وطن چھو او دین جے دے کئی سال کی محنت مشقت دیتے سے
اور دین کے اندر نقل پہ پومنتے میں بھی زندہ ہوں عمرہ میں کہ برداشت نہیں ہو سکتا لو مانونی کالوں اگر کوئی بندہ اٹھ دے پر رسا مکے دے نہیں دینا میں محمد میں ابو بکر جہاد کرے سا لگا تو دنال کتاب کرے سا جہاد کرے سا او تک نہ رخصا جیتے دین مکمل اکھی نال نہ دیکھ سا احساس آتی کا نا اس واسطے کہ دین سے انہیں قربانی ملی دین کی حفاظت کا کتنا خیال ہے کہ صرف رسا نہیں دیتا اٹھ دے پر رسا نہیں دیتا سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرمے دیں میں جہاد کرے سا لڑسا میں اتنا نقص بھی دین برداشت نہیں کر سکتا یہ جائیداد بہت بڑی پیاری اس جائیداد نال دنیا کی کوئی جائیداد مقابلہ نہیں کر سکتی تو میرے دوستو اساں جڑے مسلمان کلمہ پڑھنے والے سے کلمہ پڑھن دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنے پڑھے وے مسلمان سی کو تمہاری جائیداد ہے اسلام اگر تساں مسلمان اپنی اسلام دی پہرا نہ دیتا تساں مسلمان اپنی جائیداد کی حفاظت نہ کی تساں اپنے دین دا سمجھو پہلا نہ دیتا دین جو دے مطلب ہے کہ قربانی نہ دیتو دے کہ تسا اے توقع نہ رکھو کہ باہر جب بندے آمان اسلام بچے سے کافر کا پہلا جو جو ہے کہ اللہ کے اسلام نہ رہے اور ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں صورت لال مسلمانے بھی تو اسلام نکلے تیرے اسلام نہیں نکلتا تو ملک مسلمان نہ رہے تے تو سیدہ ہو او تے براتا کرے فرمینے انتا تاولو یخزم دل قومن غیرکم ثم لا یکونو امثالکم جے تسا میرے دین کو چھوڑ دیتا پھر ہوئے میں تمہارے بدلے کی قوم کھٹا نہ سکتا او تسا والی کار کہنا ہو سکتا وہ تو تاجر مطلق کے پر سارے نال کیا پاسے تھا جو بس قسم کی کیا آنا دو دین دے ہر رکن دے دین دے ہر مسئلے دے ہوتے جتنی کہیں بندے کو اللہ نے طاقت دیتی ہے اتنی کوشش کر کے دین کو مضبوط کر جتنا کفر کوشش کر رہے کہ دین مٹے کم از کم اتنا نوے کر سکتے جتنی طاقت ہے اتنا تو کوشش کرو دین کو بچاون دی وہ تو آگے اللہ کرے قرآن نہ ہوئے اللہ کرے مدرسے قرآن علیہ نہ ہوئے خدا کرے دیندار منفتب کر رہے نا جی ملک کے اندر جس ملک کو اسلام کے نام کے آخر کی چاہت ہے حاصل کتاب ہے آج اس ملک کے اندر اسلام بیچارہ یتیم ہے آج اس ملک کے اندر اسلام کو برداشت نہیں کی جاوے گا تو آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے اسلام کی جوانی ہے ابتدا اسلام جذبہ دل کے اندر اسلام کی خوبی ہے اللہ کی عظمت دل ہے نبی کریم علیہ السلام کی عزت دل کے اندر ہے اسلام کا حق پر محبوب ہے اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ چار ہی بندے مسلمان تھے پھر نبی کریم علیہ السلام بھی لوگ کے مسئلہ رسیں دیں کہ حالی قوت کہیں مقابلے کی طاقت کہیں ابو بکر صدیق ایک گزارش کی تھی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جہی توحید دا سبق پڑھائی چوتھے جہالے لوگ کے دنیا کو کیسے آج اجازت فرماؤ ہمیں کو شجارہ تو ساتھو جماعت نال ہوئے اللہ دے گھارے خدا دی توحید دا بات میں دی کرے سیدنا ابو بکر صدیق نے جلے درخواست پیش کی دیئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اجل اسلام کمزور ہے طاقت کہیں ہی مقابلے کی سارا عرب خلاف ہے مکہ دے بڑے سارے خلاف ہے تے جو مقابلہ کا کرن تے شادی طاقت تک نہیں اکے سونا وہ ٹھیک ہے
پر دل جو جذبہ نہیں ٹھہرتا اجازت فرماؤ میں اللہ دی توحید کا ہوکا دے دے گا تو صرف تجارت کیا کرو نال پہ رہو اور میں صدیق دے بیان کو دیکھو جل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق دا جذبہ دیکھے اجازت فرمائیے نے چلو جلو بھائی اور 39 صحابہ یا 40 صحابہ یعنی کل نفری مسلمانے کی ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق اٹھی ہے تے اللہ دی توحید دا واسطہ اور میں نے لا الہ الا اللہ او دنیا والو دل کے اندر یقین رکھو زبان نہ اقرار کرو لا الہ اللہ سے ماں سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی نفع کے نقصان کا مالک نہیں کوئی شدے کے جواب دے منت کے پکار کے لائق نہیں ہے فقط اللہ کی ذات او مکے والوں تمہارے لات منات خدا ایک کہیں کم دے کن والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر اللہ دے ماتما جنہیں لگتا سجے دے سونے دے کھلو تسا دے دھیری پتر منگو جانے دے نفع منگو پر میرے اللہ دا اعلان ما يملكون من قطمیر ککر دے چھلکے دے مالک کی کہیں اندر نظر کوئی ضرورت نہیں باقی تسا کو کروا دے دے اللہ فرمائے تو دون الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ما لهم من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له میرا پیارا پیغمبر اعلان کر اللہ دے معاشرہ جنہیں جنہیں کو پکڑے دو لا یملکون مثقال ذرۃ اور ذرے برابر بھی اختیار نہیں لگتے ملک نہیں لگتے نہ زمین میں نہ آسمان کے اندر انہیں دے اندر دے نہ اللہ دا بنا کوئی پھیل پہ زمین و آسمان کے اندر نہ خلق خدا کونے دے مدد دی ضرورت ہے ان کو کوئی لوڑ کہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ او دے ذرے برابر بھی سفارت اختیار نہیں لگتے ان کی سفارت کوئی نفع نہیں دے سکتی اور تمہاری سفارت کی میں کر اللہ فرمائے دے جلے کو تو آسمان کو عرش والا خدا اور حکم صادر کریں دے جلے حکم دے فرشتے دے اندر آدم دے خدا بندی تو فرشتے بے ہوشی دے عالم دے اندر تھر تھرا میں دے مکم دے اپنے پر مرے دے بنے دے جہ بم دے تے جائیں گلے انہیں کو ہولن کالو ماذا ربکم ایک پہ کہاں پوچھ دیں او فرشتیوں نسول والے رب سکون کیا آجے اتنا ہوش نہیں ہوتا حدیث پاک کم دے اللہ پاک جلے حکم صادر فرمے دے تے حاملات العرش فرشتے جلے خودندہ او حمل تسبیح دے اندر مشغول تھی میں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے 7ویں 6ویں سمجھو 5ویں 4تھے تیسرے کو یاد مان والے فرشتے کو ہوش نہیں رہا ولا کچھ دن ہے کہ پہلے فرشتے آسمان والے دوسرے آسمان والے دوسرے تیسرے آسمان والے کہ قالوا ماذا قال ربكم سنا ہو اللہ سے کیا حکم صادر فرمائے عرش والے فرشتے کہتے ہیں قالوا اللہ نے حق بیان فرمائے ہمیشہ کے مطابق کوئی در خوف کی گال کہیں جنہیں اللہ پاک پہلے حکم صادر فرمائے دے حال وہ حکم صادر فرمائے نے ایک بے کنو کچھ کر ہی دے اللہ دے حکم کی تعمیل کرے دے اللہ فرمائے دے جلے اپنا انہیں دے حال ہو تو آدھا کی بار کیا کریں دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کی اللہ کی توحید تے مشرک و توحید کی تباہ میں اللہ فرمائے دے مشرک دی نشانی ہے
اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة جل اللہ دی توحید بیان کی ویندی ہے جڑے بندے آخرت دا ایمان آخرت دا یقین نہیں رکھتے دلی منکبر تھی ویندے دلی سنگن کریں مول صاحب روز بھی ہم مسئلہ بیان کریں لے پاسے ہنڈے ہیں ختامیہ کہ ہاں اجماع قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا هم يستبشرون لیکن اللہ کو معافوا غیر اللہ کی تعریف کی تھی مجھے بادشاہ سیدی منت دی تو سے کیا لو لکھا ہے فلاں بندے دی آخر نام بندی ہے بہت چھڑا ہے خلی کا پاکو دے دی کھول گئی بجاؤ حشاش حشاش اہلے کا اے معرفت نام بول بھی ہے کہے بجاؤ فوراً خوف ہوئی موحد جنہیں کو اللہ نے توحید دی چاشنی نصیب فرمائی ہے اللہ سے صوفی قریب شیخ کے رحمت فرماوے ہاں سے بندہ عام جہاں پر کو اللہ نے جو توحید دا چسکا دیتا ہے لیکن لوگ پہ آکھے مول صاحب جیرا غیر اللہ کی منت دے دے تے رن گھندے من ملے دے اٹھائیں تے چڑھاوے دے دے یہ تا مشرک چھائی صحیح نا یہ تے مشرک ہے نا پر جیرا آکھیں دے پتے یار کریں دے ہومن اے پریمان مشرک ہے نہ منت دے دے نہ چڑھاوے دے دے نہ دے دے پر گھر دے دے کا خیال کریں دے پتے یار مدہ کریں دے ہومن آکھر لگا یہ بھی مشرک ہے یہ تو مسلمان میں سکتی اور کہا بھی صحیح آدم میں ایک منت پیدا کرتا ہوں چلا کھا گھندا ایک کھاوان نہ لیکن کوئی ہر کے بادشاہ ایک جرا منت چھڑی کھا گھندے یہ وہ آپ کتی کو کھا ہاں جتنا کھاوان کا کوئی ہر کو ہی کتی کو ہر بندہ حرام سمجھ دے گے نہیں سور کو ہر بندہ حرام سمجھ دے گے نہیں ایک وقت میں سور کا کتا حرام ہے جنہیں غیر اللہ کی منت حرام ہے کہ نہیں سور کا کھا گئے کہ نہیں کتی کا کھا گئے کرتا لگے کہ نامت چھڑا کھا گئے اللہ دا بندہ تے کھادا تے حلال سمجھ کے کھا دینا اللہ دے حرام کرتا تو بندہ حلال سمجھے اے بھی کافر تیجا سمجھے قرآن دی نزاکت اللہ فرمیدے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ایک مقام تے نہیں قرآن کریم کے اندر چارے مقام دے میں اللہ نے ہی مسئلے دا ذکر فرمائے فرمیدے او لوگو جیہی اپنی بکری تے چھٹی تے اپنے ہٹے تے اپنے چھوٹے کو حلال سمجھی کھڑی میں خدا دا اعلان سن حرم علیکم المیتہ اگر تیرا جانور بغیر تکبیر شرعی دے مروانی تکبیر رسمی یا ملی پر لگ کے پاٹوں میں کھڑن چھا اے حرام ای حرام نہ کھانی وقدام تیرا خون تکبیر دے ویرے نکل دے یا ایویں جیندے جانور کو مارے دے باہر نکل دوے وہاں جو خون بھی حرام ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ سور دا گوشت بھی حرام ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ او منت دی چوری تے پادری منت دا اٹا تے گھٹا منت دا چھترا تے کپڑا جہدے اللہ کو معافیہ غیر اللہ دا نام پکارا گئے اے صحیح منت دا اے پیر غریب صحیح منت دا اللہ فرمے دے اے بھی حرام ہی اے دے غریبی نہ ہوئی بلکہ منت کی حرمت سور کو نہیں عباد تھی اجانی نماز جائز یاد رکھو جیڑا منت دے دے او مشرک جیڑا عقیدے منت میں دے دے نہیں پر کھمدا ہاں حلال سمجھ کے کھمدا پہ او کافر ہے اسے پیچھے نماز جائز کیا سمجھے بے تینی میں یہ تین دے پہرے دے سو اچھا میں نسلہ منت کھا چلتا اے چلا دیا کہ بھی نہیں بھیجتا ہوں اللہ دا بندہ
ایویں میرے پاسے بھیجنے تے پتہ لگے ایہو دین سمجھے میں یاد رکھو جے تساں دین دی حفاظت نہ کیتی تے بھی کہڑی قوم واسطے دین دی حفاظت کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کربلا توحید کا اعلان کرا کرے گے تو مشرکین ایویں ٹوٹ پے جہدا بے تحاشا انداز نہیں سیدنا ابو بکر صدیق سے ایسا ٹوٹے نے جو بے ہوش تھی ہوش نہیں آیا صحابہ کرام بیچارے انہیں کو سمجھو مکے پاگے بیت اللہ شریف کو باہر میں بھیج دیتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تشریف فرمایا اپنے صدقے عمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھیں گے بے ہوشی سے آدم کے اندر گھر چاوے جائے نہ کھاون دا ہوش نہ پیون دا ہوش نہ دیکھن دا ہوش نہ وانا دا ہوش نہ علامن دا ہوش سجے پاس ابا بیٹھے تھا نبینا بیچارہ اینو اما بیٹھی تھی تے اکھن صدیق کو سے کھا دے صحیح مگر خود کو ہوش مغرب دا قریب وقت ہے کہ ابو بکر صدیق سے آنکھ پھٹی خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے اما پوچھے ہاں بندہ کوئی پانی شانی پینے ہاں ہم روٹی بنائی بیٹھیا لیکن ابو بکر صدیق کی جو ہی ہوش ہے سب کو پہلے پوچھ دے فرمائے اما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم